महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत महंगाई है। इमरान खान दी गवर्नमेंट दे विच गरीब पिस रहा है। आटा, घी, पेट्रोल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पेट्रोल वधा खड़ा होंदा है। मकसद पहले महीना होंदा सी, जब महीने बाद या दो या जिवें बजट पेश होंदा है जून जुलाई होंदा सी अगे मे साहब दे दौर विच, ते बहुत महंगाई है। गरीब लोग बड़ा पिस रहा है। कुछ सस्ती भी नहीं है, गरीब परेशान है। पेट्रोल डालते हैं, रोजी करते हैं, रोजी पूरी नहीं होती। पेट्रोल एडे महंगे हैं, समझ नहीं आती। तनख्वाह बहुत भाई रुके हुए। पेट्रोल इतना महंगा है, 1-2 रुपए चढ़े न 2 महीने यकदम 40 खड़न काम को। इस हुकूमत ने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं है इस अवाम को। अब देखें, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इनसे किसी भी चीज़ की कीमत कंट्रोल नहीं हुई। कभी ये पेट्रोल को बढ़ाते जाते हैं, कभी ये जो पेट्रोल पंप का माफिया है, इनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। इतनी महंगाई है, शाम को खाने के पैसे नहीं बचते, दूध के पैसे नहीं होते, इतने खराब हैं। कारोबार 3 साल हो गए, कारोबार ही नहीं। पंजाब में 130 अरब की लागत से बनने वाली 4 बड़ी सड़कों की मंजूरी मिलने वाली सड़कों में चौखासम और लैयक की सड़क भी शामिल है। हासिलपुर से भावलनगर, बिहाड़ी से दीपालपुर सड़क भी शामिल है। जनूबी पंजाब की 16 तहसीलों के लिए साफ पानी और सफाई का मंसूबा मंजूर हुआ है। साफ पानी और सफाई के मंसूबे पर 96 अरब की लागत आएगी, असद उमर ने ट्वीट करके बताया है। मुल्तान में पीएचए का पार्कों के स्क्रैप और लकड़ी की नीलामी का फैसला। शाह शम्स और अर्बन पार्क की स्क्रैप और लकड़ी की नीलामी फरवरी में शुरू होगी। पार्क के झूलों की बाकियात को 3 साल कबल स्क्रैप करार दिया गया था। मजीद जाने के लिए रियाज से अली बताइए। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीगाह शाह शम्स पार्क और इब्ने कासिम पार्क जो सबसे बड़ा मसला था वो बिल आखिर हल हो गया है। गुज़श्ता कई साल कबल जब इन पार्कों में जो झूले थे जिनको स्क्रैप डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया था, और उसके साथ साथ जहाँ में मौजूद है शाह शम्स पार्क और यहाँ पर जो लकड़ियों का जो ढेर है वो मौजूद था, बिल आखिर अब पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से उनको नीलाम करने का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि इनके झूलों के जरिए से जो लाखों रुपए का रेवेन्यू वो भी कमाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ये जो बंद झूले जो हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे तो उससे खासा नाखुशगवार मंजर जो पेश करते थे। तमाम देखना ये आने वाले मरहले में क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है और इसकी नीलामी कब होगी, इस नीलामी में क्या क्या चीज़ें होंगी और इससे अंदाजा कितना रेवेन्यू हासिल होगा। इन तमाम सवाल को जवाब जानने के शायद कमरान मौजूद है पीएचई की इंजीनियरिंग ब्रांच से। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना रेवेन्यू हासिल हो जाएगा इसको, कब नीलामी इसकी? अब पीएचई इंतजामिया ने इस बारे में फैसला किया है कि ये जो है ना नीलामी जो है ना स्क्रैप की जाए, और जो गेमें पुरानी है जो हमें जो है ना स्क्रैप हालत में एमडीए से मिली थी उसको भी नीलाम किया जाए। इंशाल्लाह इसका लाखों में जो है ना रेवेन्यू जो है ना पीएचई को आएगा और जो है ना उससे पीएचई को काफ़ी माली मदद भी मिलेगी। नीलामी इंशाल्लाह ये जल्दी जो है ना प्रोसेस हो रहा है। हमने जो है ना कोटेशन वर्क वगैरह लेके इनका रेट वगैरह तय करके इंतजामिया को भेज दिया। इंशाल्लाह जल्दी इसकी नीलामी हो जाएगी। नीलामी होगी, नीलामी के जरिए से पीएचई को भी जो अच्छा खासा रेवेन्यू लाखों का वो भी हासिल होगा। अली रियाज, आपका शुक्रिया। आप हमें आहिते बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपके लिए चलते हैं। तो इसमें तकरीबन 8 लाख महीने की सेविंग होगी यूनिवर्सिटी को। अब साल में तकरीबन 1 करोड़ की सेविंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो हमने अब तक की हैं, अरबों रुपए की बचत। एक अगर हम ये यूनिवर्सिटियों वाला इंशाल्लाह जैसे तेज़ी से जा रहा है, हम अगर 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको हम मुकम्मल कर दें तो 1 अरब साल की बचत सिर्फ यूनिवर्सिटियों में होगी। और इस तरह हमारे जो और चोटी बाला के लोगों के लिए अच्छी खबर, 40 करोड़ रुपए की लागत से सखी सरवर से चोटी बाला तक 22 किलोमीटर रोड की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया होगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने सखी सरवर चोटी बाला रोड की तामीर के काम का जायजा लिया है। अली मूसा रजा से जान लेते हैं। अली मूसा, बताइए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बोजदार साहब ने सखी सरवर और चोटी बाला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से सखी सरवर से चोटी बाला तक 22 किलोमीटर रोड तामीर होगी। तो इस हवाले से आज कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा साहब ने खसूसी दौरा किया है। चोटी बाला रोड का यहाँ पर काम का जायजा लिया गया। मेरे साथ कमिश्नर साहब मौजूद है, मजीद उनसे इस मनसूबे के हवाले से तफसीलात जानते हैं। डेरा गाजी खां के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की खसूसी एफर्ट से दिए हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा ये भी है कि सखी सरवर से एक रोड शुरू होगी जो चोटी बाला तक जाएगी। ये आलमोस्ट 22 किलोमीटर है
اور 400 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. اس پہ اوپر کام بڑا تیزی سے شروع ہو گیا ہے. 24 فٹ کا اس کے اندر گولا ہے, کارپٹ روڈ ہے. یہ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور اس سے یہاں پہ کاروباری اور بزنس ایکٹیویٹیز کو بھی بڑا فروغ ہوگا. اور یہ بڑے عرصے سے روڈ کی بڑی بری حالت تھی, اور یہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کا بہت بڑا تحفہ ہے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ رضا آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کہروڑ پکا کے علاقہ بستی مرکز والی میں فلٹریشن پلانٹ اور ٹف ٹائل منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. ضلعی چیئرمین بیت المال لودھنا رانا فرحان اسلم نون نے منصوبے کا افتتاح کیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاشق حسین سے. جی عاشق حسین بتائیے. کہروڑ پکا کے علاقے بستی مرکز والی میں فلٹریشن پلانٹ اور ٹف ٹائل منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاشق حسین سے. جی آگاہ کیجیے گا. کہروڑ پکا میں بھی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ضلعی جو ہے وہ چیئرمین بیت المال رانا فرحان اسلم نون نے جو ہے مقامی جو پی ٹی اے قیادت ہے ان کے ہمراہ نوئی علاقہ ہے بستی مرکز والی, وہاں پر جو ہے وہ افتتاح کیا ہے. بات کریں گے رانا فرحان اسلم نون سے. جی سر بتائیے گا کون کون سے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں اور کتنی مالیت کی؟ تقریباً مالیت تو ہے جی 25 کروڑ تقریباً, اور کہروڑ پکا شہر میں سیوریج کے دیرینہ مسائل ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ سیوریج کا معاملہ ہو گیا, سینیٹیشن کا ہو گیا ہے, نالیاں اور پختہ ٹف ٹائل گلیوں کے لیے. تو کہروڑ پکا شہر کے لیے یہ تقریباً 25 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ جات ہیں, جو رانا فراز صاحب نے کاوش سے یہ فنڈز منظور کرائے وزیر اعلیٰ صاحب سے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں, رانا فراز صاحب کا بھی شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے کہروڑ پکا کی ایک دیرینہ لوگوں کی خواہش تھی. سیوریج کا معاملہ بڑا عرصہ دراز سے چل رہا تھا, تو ہماری کوشش ہے کہ یہ مسائل حل ہوں. اس میں آپ بھی کوشش کریں سب انشاءاللہ. جی جیسا کہ رانا فرحان اسلم نون کا کہنا ہے کہ ضلعی رہنما تحریک انصاف رانا فراز جو ہے ایجاد نون کی جو ہے وہ وجہ سے جو ہے یہ فنڈ جو ہے یہاں فراہم کیا گیا, اور 25 کروڑ کی مالیت کا جو فنڈ ہے وہ جیسے ٹف ٹائل اور سیوریج. صحیح عاشق حسین آپ کا شکریہ. کورونا کی 5ویں لہر کا جنوبی پنجاب میں قہر. 24 گھنٹوں کے دوران 297 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. بہاولپور میں کورونا سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. ملتان میں 75 شہری کورونا کا شکار ہوئے ہیں. بہاولپور میں 73, رحیم یار خان میں 48 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں 38, سرگودھا سے 33 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خوشاب 12, وہاڑی 10, خانواز بہاول نگر سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے. رحیم یار خان گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بیگڑ گڑی پور کو کورونا کا حملہ ہو گیا. 4 طلبہ اور 2 اساتذہ کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے اسکول کو سیل کر دیا. رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی پر کورونا کے بعد خواجہ فرید یونیورسٹی کے 21 طلبہ اور طالبات کورونا کا شکار ہو گئے. خواجہ فرید یونیورسٹی میں لگے کیمپ میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے. کورونا کی رپورٹس شیخ زید ہسپتال کی بایو سیفٹی لیب سے مثبت آئی ہیں. کووڈ تھما نہیں اور گیسٹرو نے حملہ کر دیا. ملتان میں گیسٹرو وبا کی صورت اختیار کر گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 245 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. نشتر اسپتال میں 92, چلڈرن کمپلیکس میں 94 پیشنٹ لائے گئے. ڈسٹرکٹ اسپتال میں 35 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں 22 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. گیسٹرو نے حملہ کر دیا. ملتان میں گیسٹرو وبا کی صورت اختیار کر گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 245 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. نشتر میں 92, چلڈرن کمپلیکس میں 94, جبکہ ٹاؤنز اسپتالوں میں 22 مریض لائے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ اسپتال میں 35 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات. رحیم یار خان میں ایف بی آر کا جنرل سیل ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ. جی ایس ٹی چھپانے پر صادق آباد میں حنیف آئل ملز پر چھاپا. حنیف آئل ملز کا تمام ریکارڈ ایف بی آر نے تحویل میں لے لیا. مل کی جانب سے ٹیکس ادا کرنے کے بجائے چھپایا جا رہا تھا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم بتائیے. سیلز ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کے خلاف ایف پی آر نے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. صادق آباد میں موجود حنیف آئل ملز پر بھی ایف پی آر کی جانب سے ریڈ کی گئی ہے. سیلز ٹیکس نہ جمع کرنے پر سیکشن 38 سیلز ٹیکس کے تحت کارروائی کی گئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر ایف پی آر مسرور احمد جتوئی نے اس کی قیادت کی ہے. مسرور صاحب کون سا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا اور کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جو سیلز ٹیکس جمع نہیں کرا رہے ادارے ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟
دیکھیں ایکچولی آج کل فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کا فوکس ہے انفورسمنٹ میئرز پہ. جہاں پہ بھی جو ٹیکس پیئرس نان کمپلائنس یا پھر ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تاکہ ٹیکس کمپلائنس بڑھائی جا سکے اور اس کے علاوہ ٹیکس کی جو ہے ٹیکس انشور کیا جائے کہ ٹیکس میکزیمم آیا ہمارے پاس. تو اس حوالے سے کمشنر صاحب نے ہمیں اپروول دیا کہ سیکشن 38 میں ریڈ کریں. ایک آئل مل پہ ہم نے ریڈ کیا ہے, جو بھی ان کا ریکارڈ تھا ٹوٹل بکس آف اکاؤنٹس وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں ہم نے اٹھا لیا ہے. وہاں پہ جو بھی اسٹاک تھا ہم نے سارا میئر کر لیا ہے اور ابھی اسی کے مطابق ریکوری پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور میکزیمم انشاءاللہ ٹیکس ہم ریکور کروا رہے ہیں. اکارڈنگلی یہ کارروائی کی گئی ہے, آئل مل کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا اور امید آپ کا شکریہ. ملتان پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن فوڈ سیفٹی ٹیم کا پیر کالونی نمبر 3 میں کچا پاپڑ فیکٹری پر چھاپا. 60 لیٹر ناقص اجزاء سے تیار محلول 20 کلو بوریکس ضبط کر دیا گیا ہے. پاپڑ فیکٹری کی خلاف ورزی پر 28,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. غیر معیاری اجزاء کو پاپڑ کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا. PFA کا ایسا بتانا ہے. ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم کا پیر کالونی نمبر 3 میں کچا پاپڑ فیکٹری پر چھاپا. 60 لیٹر ناقص اجزاء سے تیار محلول 20 کلو بوریکس طلب کر دیے گئے. پاپڑ فیکٹری کو خلاف ورزی پر 28,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. غیر معیاری اجزاء کو پاپڑ کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایسا بتانا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمنوں کے خلاف ان ایکشن ہے. 28,000 روپے کچا پاپڑ فیکٹری بنانے والی کو جرمانہ کر دیا گیا ہے اس فیکٹری کو, اور ایسا PFA کی جانب سے بتایا گیا ہے. ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آپریشن. بہاولپور میں 3400 لیٹر دودھ کی چیکنگ. 800 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا ہے. دودھ میں چکنائی کی مقدار انتہائی کم پائی گئی ہے. ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آپریشن. بہاولپور میں 3400 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی. 800 لیٹر ملاوٹی اور ناقص دودھ کو موقع پر ہی طلب کر دیا گیا. دودھ میں چکنائی کی مقدار انتہائی کم پائی گئی. وہاڑی پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. فوڈ اتھارٹی کا الجنت کالونی میں چھاپا. نجی بیکری سے 500 سے زائد خراب انڈے طلب کر دیے گئے ہیں. حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بیکری کو 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا. حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بیکری کو 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے. نجی بیکری سے 500 سے زائد خراب انڈے بھی طلب کر دیے گئے. ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ملتان تھانہ مظفر آباد پولیس کی کارروائی. پولیس نے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان سعد اللہ, شاہد اور عثمان مختلف وارداتوں میں ملوث تھے. گرفتار ملزمان 15 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے. ملزمان سے 4 موٹر سائیکلیں, 2 پستول اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے. ملتان تھانہ مظفر آباد پولیس کی کارروائی. پولیس نے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے. بہاولپور تھانہ صدر پولیس کی کارروائی. پولیس نے 3 بین الضلعی گینگز کو گرفتار کر لیا ہے. بہاولپور گینگ کے ارکان ڈکیتی, راہدانی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے. محمود ظہیر سے جان لیتے ہیں. محمود, بتائیے گا کیسے یہ کارروائی کی گئی؟ بہاولپور پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف متحرک ہے اور اس حوالے سے پچھلے کئی ماہ کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ جو کرائم کی شرح پہلے ہوتی تھی, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل کامران کے دور میں وہ زور ٹوٹا اور ابھی بھی پولیس متحرک ہے. DSP ہیں صدر کے فیاض صاحب اس وقت ہمارے ساتھ. انہوں نے 3 گینگز ہیں جو کہ کرمنلز تھے. قربانی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ پچھلے دنوں کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر, سرقہ بالجبر کے اوپر, موٹر سائیکل سنیچنگ اور تھیفٹ کے اوپر, اور اسی طریقے سے کیٹل کے جو ہیں معاملات, کیونکہ سردیوں کے موسم میں یہ کافی ساری وارداتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی کیونکہ صدر کا ایریا ہمارا دیہاتی ایریا ہوتا ہے, اس میں کافی ہو رہا تھا. تو SHO صدر اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا اس میں کام کیا اور انہوں نے کیٹل تھیفٹ میں لاکھوں روپے کا سامان, اس میں کافی بھینسیں برآمد کی ہیں, کوئی کٹے ہوئے ہیں, بکرے ہیں. اسی طرح موٹر سائیکل تھیفٹ میں انہوں نے کوئی 20 کے قریب موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں, بندے پکڑے ہیں, وہ چلان ہو گئے ہیں. اور اسی طرح باقی سرقہ بالجبر میں انہوں نے ایک ٹریکٹر ٹرالی اور جس میں 400-500 من کپاس تھی, وہ لاکھوں روپے کا سامان اور انہوں نے ریکور کیا. مطلب تقریباً 60-70 لاکھ کی ریکوری ہے اس میں. تو بڑی اس میں اچھی اچیومنٹ ہے. ویسے تو یہ کام ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کو یہ ڈیوٹی دینی ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, عوام جو آپ کو اپریسیشن دیتی ہے, سینہ چوڑا تو ہوتا ہوگا.
سر جس طرح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکے ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ اپریسیشن جانی چاہیے. آپ کی طرف سے بھی ہمارے افسران نے بھی ان کو بہت زیادہ سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں، کیش ریوارڈ بھی دے رہے ہیں، ڈی پی او صاحب بھی، آر پی او صاحب بھی. جی بہت شکریہ. کیپ اٹ اپ. عوام واقعی اس وقت کا سانس محسوس کرتی ہے جب جرائم پیش آتے ہیں. اچھی کارکردگی. بہتر محمود ظہیر، آپ کا شکریہ. لیا انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن. انتظامیہ نے قبضہ مافیا سے 43 ایکڑ 6 کنال رقبہ واگزار کرا لیا. واگزار کرایا گیا رقبہ محکمہ جنگلات کی ملکیت تھا. واگزار رقبے کی قیمت 40 کروڑ روپے بتائی گئی ہے. میاں والی تھل کنال پر موجود داؤد خیل پل انتہائی خستہ حال ہے. پل میں گہرا گڑھا ہونے سے پتھر سے لوڈ ڈمپر درمیان میں پھنس گیا. ڈمپر کے درمیان لٹک گیا ہے. پل کو انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا. پل ٹوٹنے سے کچے کی آبادیوں کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا. میاں والی تھل کنال پر موجود داؤد خیل پل انتہائی خستہ حال ہے. پل میں گہرا گڑھا ہونے سے پتھر سے لوڈ ڈمپر درمیان میں پھنس گیا ہے. ڈمپر پل کے درمیان لٹک گیا ہے. پل کو انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کے لیے بند نہیں کیا گیا. ہمارا کام خدمت عوام کی. ملتان میں ایک سال کے دوران 1152 آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے ہیں. فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قیمتی جان و مال کو بچا لیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. شہریوں کی لاپرواہی آتش زدگی کے بڑھتے واقعات کی بڑی وجہ. گزشتہ ایک سال میں 4 افراد جاں بحق اور 50 شہری جھلس کر زخمی ہوئے، جبکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے 516 اور گیس لیکیج کی وجہ سے 78 واقعات رونما ہوئے. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور فائر بریگیڈ کے جوان مکمل الرٹ ہیں. لاسٹ ایک سال کا ڈیٹا اٹھا لیں 2021 کا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1000 سے زیادہ فائر کیسز پہ ہم نے رسپانس کیا ہے. اور مین وجوہات جس کی جو بنی ہے حادثہ ہونے کی، اس میں زیادہ تر لوگوں 500 کے قریب ایسے حادثات ہیں جس میں کیئر لیسنس اس کی ریزن مینشن کی گئی ہے ہمارے ریکارڈ کے اوپر. ریسکیو حکام کے مطابق 13 فائر اسٹیشنز پر 189 فائر ٹینڈرز فنکشنل ہیں. فائر بریگیڈ کے ریسکیو 1122 میں ضم ہونے کے بعد تمام گاڑیوں کی مرمت، جبکہ فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی دوبارہ تربیت دی گئی. 2 سال پہلے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہینڈ اوور کر لی تھیں. وہ گاڑیوں میں کچھ پرانے ماڈلز کی گاڑیاں تھیں اور کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں تھیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑا سا ان کو امپروو کیا ہے ہم نے. اب وہ روٹین کی ایمرجنسیز میں ہمارے کام آ رہی ہوتی ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق گزشتہ سال کے دوران کمرشل عمارتوں میں 737 جبکہ رہائشی عمارتوں میں 305 ایمرجنسی کیسز رپورٹ ہوئے. ریسکیو حکام نے آتش زدگی کے واقعات سے بچنے کے لیے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ لودھرا ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری. سائلین نے اپنے مسائل بیان کیے. ڈی پی او عبدالرؤف بابر نے شکایات سن کر ہلکے احکامات دیے. مشتاق بھٹا سے جانیں گے. جی مشتاق. سٹیزن پورٹل پر دی جانے والی درخواستوں کو ڈی پی او لودھرا اپنے آفس کے باہر کھلی کچہری میں آ کر سنتے ہیں. میں ان سے ان کے ساتھ موجود ہوں. سر کس طرح سے درخواستوں کو نپٹایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ میکنزم ہے وہ بڑا اچھا ہے. تمام آفیسر فیلڈ میں نکلتے ہیں. ہفتہ بعد کھلی کچہریاں بھی ہوتی ہیں. آفیسرز کے باہر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کمپلینٹ کو ہم بلاتے ہیں. ہمارا فوکس جو ہوتا ہے واک ان کمپلینٹ کا بھی ہوتا ہے اور سٹیزن پورٹل پر آنے والی کمپلینٹ، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے. تو ان کو ہم یہاں پر پارٹیوں کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو کمپلینٹ کا سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بہت اچھا ہو. الحمدللہ آئی جی پی صاحب کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور الحمدللہ لودھرا میں جو سٹیزن پورٹل پر جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کا سیٹسفیکشن لیول بھی بہتر. مشتاق بھٹا آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان ریجنل پولیس آفیسر جاوید اکبر ریاض کا چائنیز کیمپ کا دورہ. کمشنر ڈاکٹر شاد احمد اور سی پی او ملتان کے ہمراہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا. انڈسٹریل ایریا ملتان کیمپ، چدر کیمپ اور بہادر پور کیمپ کی سیکیورٹی کا معائنہ کیا گیا. ملتان ریجنل پولیس آفیسر جاوید اکبر ریاض کا چائنیز کیمپس کا دورہ. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور سی پی او ملتان کے ہمراہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا. انڈسٹریل ایریا ملتان کیمپ، چدھر کیمپ اور بہاولپور کیمپ کی سیکیورٹی کا معائنہ کیا. علی پور روڈ کی حالت زار مزید خراب ہونے لگی. پیر جہانیہ کے قریب سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں. قومی شاہراہ پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک روانی متاثر ہو گئی ہے. مظفر گڑھ میں مزید جانے کے عامر ڈوگر سے. جی عامر بتائیے. جی بالکل، مظفر گڑھ علی پور روڈ پر اس وقت ہم موجود ہیں. روڈ کی حالت جو ہے وہ علی پور بائی پاس سے چند کلومیٹر آگے اور پیر جہانیہ کے پاس جو انتہائی خراب ہو چکی ہے. شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ تقریباً پاکستان بننے سے
के बाद यही रोड और ऐसे का ऐसे ही रोड तो तकरीबन रहा है, तो यहाँ पर रोज हादसात होते हैं। तो कई लोगों के जो इस रोड के हवाले से यानी कि मैं बताना चाहूँगा कि लोग माजूर हो चुके हैं और कई लोगों का यानी कि मौके लगते जिगर जो इस रोड पर अपनी जानें गंवा चुके हैं। हज़ारों लोग एक्सीडेंट होते हैं डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर सीवरेज का मसाइल ना होने की वजह से ये 2-2 फुट गड्ढे बन चुके हैं। लेकिन ये है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल उनको कानून के मकसद उनका कुछ भी नहीं कर रहे। तमाम मसले जूं के तू हैं। तो हमें हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, हम हुकूमती नुमाइंदे और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदे वो इंतजामिया के नुमाइंदे हैं। हामिद डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान कैंट मार्केट के इलेक्शन मुकम्मल। हाजी अब्दुल लतीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। आसिफ बुज़दार बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। ताजरों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट मार्केट के इलेक्शंस में आसिफ बुज़दार ने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा अपने नाम किया है। 8 साल बाद ओहदे जो हैं वो रीन्यू हुए हैं और इसके में जो है बात करें, आसिफ बुज़दार ने जो है बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो अपने नाम किया है। अब मजीद बात करते हैं इनसे। मुबारकबाद का सिलसिला जो है जारी है, लोग आ रहे हैं और उनको मुबारकबाद जो है दे रहे हैं। आसिफ बताइएगा क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है और अब आगे क्या मोटिवेशन है, किस तरह से काम करना है मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पे हमारे बाज़ार के इलेक्शन 8 साल से इल्तवा का शिकार थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका काविशें थीं, लोगों की ख्वाहिश थी कि नई एक पैनल चेंज हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने मुंतखब किया और बिला मुकाबला मुंतखब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ताजिर काज के लिए सबसे पहले हमारा यही है कि इनको मोटिवेट किया जाए। इलेक्शंस का जो ना होने वाला सिलसिला है इसको दोबारा से हम हर 2 साल बाद करवाएं और बाकी कुछ मामलात हैं जो कि ताजरों के उनको आसान तरीके से हम पूरा करवा सकें। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। कोट चुठा में माहाना सफाई का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया है। मजीद जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील कोट चुट्टा में भी सफाई महीने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर कोट चुट्टा अहमद नवीद बलोच ने शहर भर में सफाई का मुआयना भी किया है और जबकि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के साथ मीटिंग में प्लान भी तरतीब किया गया है। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर कोट चुट्टा अहमद नवीद बलोच। सर, देही और शहरी इलाकों में किस तरह से सफाई के इक़दाम का प्लान बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो शहर है, जो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद है, उसको हमने डिफरेंट वार्ड में तकसीम किया है। मेजर जो शहर है उसको हमने 4 मेजर वार्ड में तकसीम किया है और बाकी जो गांव हैं जो साथ इसके शामिल हैं उनको भी हमने मजीद 4 वार्ड में तकसीम किया है। तो जो शहर का सॉलिड वेस्ट है या दूसरा जितने भी सफाई के हवाले से हैं इंतजामात, उनको हम डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। और ये जो माहाना सफाई मुहिम है जो यहाँ पे इसका आगाज़ किया गया है, उसके हवाले से हम जितने भी SOPs या KPIs डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उनको मीट करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। राना शौकत, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में पंजाब टैलेंट हंट के मुकाबले जारी हैं। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुकाबला जाज यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में मुनक्किद हुए हैं, जिसमें मुसव्वरी, शायरी, मौसीकी और रक्स के मुकाबला जात हुए हैं। अच्छा लगा, मैंने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है और ये एक अच्छा प्रोग्राम है टैलेंट हंट। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और डिस्ट्रिक्ट जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इस मुकाबले जो ऑर्गेनाइज़ कराए। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, स्टूडेंट्स में इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टडी से हट कर जो टैलेंट है वो सामने आए। जी, तालीमी सरगर्मियों के अलावा दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वो भी होनी चाहिए। आप माजूर हैं, आपने लिटरेचर में हिस्सा लिया, क्या समझते हैं हुकूमत के इस प्रोग्राम के हवाले से? गवर्नमेंट पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है और खुसूसन पसमानदा इलाकों में अल्लाह पाक ने मेरे देश को बेपनाह सलाहियत दी है। निसाब के हट कर जो काम किया जाए वो बहुत ही ऑर्गेनाइज, और खुसूसन मेरे इलाके में मियांवाली में ये पहली दफ़ा इतना वसी पैमाने पर प्रोग्राम हो रहा है। और ये गैर निसामी सरगर्मी से मैं अदबी तख्लीक के सिलसिले में अफसाने की तरफ मेरा कंपटीशन था, हिस्सा लिया मैंने उसने, और मैं गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत के अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल, जैसा कि अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।